پیغمبروں کی جماعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ذات ایسی ہے کہ توحید کے سلسلے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، آپ کے برابر کوئی نہیں۔ توحید کے معاملے میں، توحید کے سلسلے میں اتنے زیادہ سخت تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ہر پریشانی کو برداشت کر لینا اور ہر طاقت کا مقابلہ کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ ایسا مضبوطی کے ساتھ توحید کے اوپر قائم اور دائم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن آزمائشوں سے گزارا کہ سب سے پہلے جو آپ کی آزمائش ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزر کے گھر کے اندر پیدا کیا، بت پرست کے گھر کے اندر پیدا کیا، اور ایسا بت پرست کہ جو عراق کے اندر بتوں کو بناتا تھا، بتوں کو تراشتا تھا۔ شہر بابل یہ آپ کا علاقہ تھا اور اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ تو ایک تو یہ آزمائش کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کافر کے گھر، ایک مشرک کے گھر کے اندر پیدا کیا، اور تو اس سے بڑی آزمائش کہ ان حالات کے اندر کلمہ حق کا اعلان کرنا بہت مشکل کام ہے کہ جہاں پر ہر طرف مخالفت ہی مخالفت ہو، ہر طرف کفر ہی کفر ہو، ہر طرف شرک ہی شرک ہو، ہر طرف معبودان باطل کی پرستش کی جا رہی ہو، ایسے حالات میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور حق کی دعوت دینا یہ اپنی ہتھیلی کے اوپر انگارہ رکھنے کے مترادف ہے۔ آج ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں کہ ہمارے ماحول کے اندر الحمدللہ سبھی ایمان والے ہیں، اور حق بات ایسے ماحول کے اندر بھی ہم لوگ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، جبکہ سب اللہ کو ماننے والے ہیں، سب نبی کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہمارے اندر سچائی کو بیان کرتے ہوئے، حق بات کو کہتے ہوئے اس ماحول کے اندر ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے فلاں ناراض نہ ہو جائے، کہیں فلاں ہم سے خفا نہ ہو جائے، کہیں ہمارا حقہ پانی نہ بند کر دیا جائے، کہیں ہمارے اوپر یہ نہ ہونے لگے۔ ان حالات کے اندر آپ جائیے کہ جن حالات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، شہر بابل کے اندر اکیلے تھے کہ بادشاہ وقت بھی مخالف، قوم بھی مخالف، گھر بھی مخالف، اور بادشاہ کا پورا عملہ وہ بھی آپ کا مخالف۔ ایسے حالات میں حق بات کو کہنا اپنے آپ کو، اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا ہے۔ تو ان حالات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی آواز کو بلند کیا۔ ہمیں اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ حالات کیسے بھی بد سے بدتر ہو جائیں، لیکن ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا یہ تو امتیاز ہونا چاہیے، اس کا مشن ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی ضرورت ہو اعلیٰ کلمت اللہ کے دین کی دعوت کی، کیسے بھی مخالف حالات، ان حالات کے اندر ایک مسلمان کو حق بات کی اور سچی بات کا اعلان کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دوسرے آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں وہ وقت آتا ہے کہ بادشاہ وقت تک آپ کی یہ بات پہنچتی ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ نمرود سے کیسا بحث مباحثہ کیا تھا اللہ کے سلسلے میں. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے اعلان کیا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے. بادشاہ وقت جو نمرود تھا اس نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے موقع کے اوپر اعلان کیا کہ اگر تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو اللہ کہتے ہو، تو میرا پروردگار وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. اگر تمہارے اندر طاقت اور قوت ہے تو تم مغرب سے سورج کو نکال کر کے دکھا دو. فبہت الذی کفر، کھسیا گیا، سمجھ میں نہیں آیا کیا جواب دے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اس کی پاداش میں، اس کے جرم میں کہ کیسے تم نے حق بات کا اعلان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا. ایسی آگ جو معمولی نہیں تھی، 40 دن تک اس آگ کو جلایا گیا. جب خوب تیز ہو گئی، شعلے دہکنے لگے، آسمان سے باتیں کرنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا. ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سبق لیں. ان حالات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ کے اندر بھی مدد فرمائی. کیا آپ کا آگ ایک بال بکا کر پائی؟ ایک بال جلا پائی آپ کا؟ کیا قوم کے لوگ آپ کو نقصان پہنچا پائے؟ کیا بادشاہ وقت آپ کو کوئی نقصان پہنچا پایا؟ اس کی جتنی تدبیریں تھیں، جتنی کوششیں تھیں، وہ سب کی سب کوششوں کو اس نے کیا، لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ میں وہ تمام اس کی کوششیں بیکار. تو مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طاقت کے اوپر بھروسہ رکھو، اعتماد کرو اللہ کے اوپر، کہ جب تم اللہ کے دین کا کام کرو گے، اللہ کا کام کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر کے چلو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اسی طریقے سے فرمائے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یہ ذرہ برابر بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوئی.